तमाम साथियों को एक बार फिर या अली मदद, तौफीक, ताहीद व यारी, तौफीक, ताहीद, हिम्मत व यारी, या मौलाए मेहरबान मदद फरमा, अल हय्युल कय्यूम अली अल्लाह मदद फरमा। आज हम अपने इमाम शनासी के कोर्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 और दिन नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर हमने नूर के कुछ रेफरेंसेस को लिया था और लेना है। यहाँ पर हम सबसे पहले जो रेफरेंस लेंगे इमाम शनासी के उन्वान से, वो रेफरेंस है 46:12, सूरा 46 आयत नंबर 12, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे 46:10 से लेकर 14 तक। तो कामड़े साहब, अगर आप कुरान से 46:10 to 14 को निकालते हैं तो हम इसको पढ़ेंगे 10 to 14, और इसके अंदर से जो हमारा रेफरेंस है वो नंबर 12 है जी। सूरा 46 आयत 10 to 14। आप कह दीजिए, अगर ये अल्लाह ही की तरफ से हो और तुमने उसे न माना हो और बनी इसराइल का एक गवाह इस जैसी की गवाही भी दे चुका हो और वो ईमान भी ला चुका हो और तुमने सरकशी की हो, तो बेशक अल्लाह ताला जालिमों को राह नहीं दिखाता। और काफिरों ने ईमानदारों की निस्बत कहा कि अगर ये बेहतर होता तो ये लोग इस की तरफ हमसे सबकत करने न पाते, और चूंकि इन्होंने कुरान से हिदायत नहीं पाई, बस ये कह देंगे कि कदीमी झूठ है। और उससे पहले मूसा की किताब इमाम और रहमत थी, और ये किताब ही तस्दीक करने वाली अरबी ज़बान में, ताकि जालिमों के डराए और नेककारों को बुशारत हो। बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर जमे रहे, तो उन पर न तो कोई खौफ होगा और न गमगीनी होगी। ये तो अहले जन्नत हैं जो सदा इसी में रहेंगे, इन अमाल के बदले जो वो किया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यहाँ से जो हमको नुक्ता उठाना है, जो लर्निंग है, वो 2-3 चीज़ों की तरफ इशारा हुआ। एक कि अली की जो निस्बत है, जो अली की एग्जाम्पल है, वही निस्बत हारून की थी मूसा के साथ। क्योंकि अक्सर और पेशतर हम बार बार भूल जाते हैं और कहते हैं कि मौला अली से इमामत का आगाज हुआ, लेकिन इमाम शनासी के अंदर हम ये सीखते हैं कि इमामत हर हमेशा दुनिया के अंदर हाजिर और मौजूद थी, क्योंकि इमाम के बगैर दुनिया कायम नहीं रह सकती है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि हमारे दौर का जो साइकिल है, हमारे दौर का जो आगाज है, यानी कि दौर शशुम, द 6th पीरियड, छठा दौर जो है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसका आगाज हुआ, उसका पहला इमाम मौला अली थे। और आज हमारे पास 49 इमाम हाजिर और मौजूद है।
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولا علی سے پہلے امام نہیں تھے. تو قرآن ہی سے ہم نے دیکھا کہ ایک مثال دی ہمارے سامنے کہ علی کی نسبت وہی ہے جو ہارون کی نسبت ہے. یعنی کہ ہارون بھی اپنے سائیکل یعنی کہ چوتھے سائیکل کے جو امام تھے، یعنی کہ مولا علی کا نام موسیٰ کے زمانے میں ہارون تھا، اور ہارون موسیٰ کے بعد پہلے امام ہوئے چوتھے سائیکل کے اندر. علی امام ہوئے کبھی محمد کے چھٹے سائیکل کے اندر. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر ہم دیکھیں کہ اور کیا کیا چیزیں یہاں پر ہمارے لیے بیان ہوئی ہے. کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ہمیشہ سے پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں اور آگے کی طرف نہیں چلتے ہیں. یعنی کہ جب موسیٰ آیا اور ہارون آیا تو لوگوں نے نہ تو موسیٰ کو مانا اور نہ ہی ہارون کو مانا، یعنی کہ نہ پیغمبر کو مانا نہ ہی امام کو مانا. یہ کہنے لگے کہ جو ہمارے پاس ہے وہ کافی ہے ہمارے لیے. وہی یہودی اور وہی نصارہ جب محمد آئے اور جب علی آئے تو کیا کہا؟ ہمارے پاس جو موسیٰ کا علم ہے، ہمارے پاس جو عیسیٰ کا علم ہے وہ کافی ہے. انہوں نے محمد کو بھی نہیں مانا، اور پھر کچھ لوگوں نے جنہوں نے محمد کو مانا انہوں نے علی کو نہیں مانا. تو خدا کیا فرماتے ہیں کہ ہارون جس طرح سے ایک روشن کتاب تھے موسیٰ کے ساتھ، اسی طرح سے علی ایک روشن کتاب ہے، کتاب ناطق ہے، قرآن ناطق ہے، روشن نور ہے محمد کے ساتھ. جس طرح سے پچھلے لوگوں نے نہیں مانا تھا، خدا نہ خواستہ تم ایسے لوگوں میں سے نہیں ہو جانا. تو یہ مسلمانوں کو وارننگ دی گئی تھی، لیکن آپ نے دیکھا پھر وہی ہوا. جس طرح سے موسیٰ کے بعد انہوں نے ہارون کو چھوڑ دیا، اس طرح سے محمد کے بعد لوگوں نے علی کو چھوڑ دیا. یعنی کہ قرآن کے اندر ہی ان کو وارننگ دی گئی تھی، پھر بھی وہ نہیں مانے، نہیں سمجھے. جو چیزیں ان کو جاننی تھی وہ نہیں جانے. اور آج ہمارے لیے بھی یہی وارننگ ہے کہ کیا ہم نے علی کے بعد حسین کے بعد کرتے شاہ کریم کے ساتھ قرآن ناطق کے ساتھ قرآن صامت، نور امام کے ساتھ نور قرآن کو پکڑا ہوا ہے؟ یہ وارننگ ہمارے لیے بھی ہے کہ کیا ہم تو ان لوگوں میں سے نہیں ہو گئے کہ جنہوں نے ایک کو پکڑا دوسرے کو چھوڑ دیا. موسیٰ کو پکڑا ہارون کو چھوڑ دیا، محمد کو پکڑا علی کو چھوڑ دیا، امام کو پکڑا قرآن کو چھوڑ دیا. کیا ہم تو ان میں سے نہیں ہیں؟ تو یہاں پر جو 12 نمبر کی آیت تھی جو ہمارے سبجیکٹ کی آیت تھی، اس کے اندر آپ نے دیکھا، میں یہاں پر اردو کے اندر ٹرانسلیشن نکال لیتا ہوں، صرف 12 نمبر کا جو ہمارے کورس کی آیت ہے. باقی آیت ہے آپ خود پڑھ لیں. اور اس سے پہلے موسیٰ کی امام، آپ ورڈ دیکھنا یہاں پر امام کا ورڈ ہے، اور رحمت تھی. اور یہ کتاب تصدیق کرنے والی کتاب تھی جو
ابھی اتری ہے اور ڈرانے والی اور نیکوکاروں کو بشارت دینے والی. تو جو قرآن ہمارے سامنے ہے اور جو قرآن ناطق ہمارے سامنے ہے، جو نور قرآن ہمارے سامنے ہے، وہ ہمارے لیے امام اور رحمت ہے. یعنی کہ امام زمان کی بارے میں بات کرتے ہیں ہم کہ وہ ہمارے لیے امام بھی ہے اور ہمارے لیے رحمت بھی ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس قرآن بھی ہے جس میں ہمارے لیے کیا دو چیزیں ہیں؟ ہم کو اس امام کی تصدیق کرتی ہے وہ، اور ہمیں بشارت دیتی ہے امام کی طرف، نور کی طرف. تو آپ نے دیکھا کیسا بیلنس کرنا ہے کہ ہم کو کتاب کی بھی ضرورت ہے جو امام کی طرف اشارہ کرے، اور ہمیں امام کے نور کی بھی ضرورت ہے جو قرآن کو سمجھنے میں ہماری مدد کرے. یہ آج کا ہمارا امام شناسی کا پہلا ریفرنس تھا. اس کو اگر ہمارے کراس ریفرنس کے لیے لکھنا ہے ہم کو تو آپ لکھ لیں اور پھر خود جا کر آپ چیک کریں اس کو کراس ریفرنس کے طور پر. اور وہ ہے 28 کی 43، سورہ 28 آیت نمبر 43. تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اسی آیت کو سمجھنے کے لیے قرآن ہی کے اندر ایک اور ریفرنس بھی موجود ہے. اب ہمارا جو سیکنڈ سمجھنے کی چیزیں جو کنڈیشن ہے، چونکہ اس لائن کے اوپر ہمارے پاس کچھ 1 2 3 نئے لوگ ہیں اور 2 4 لوگ پرانے ہیں، تو اس کو کرنا ضروری ہو گیا. وہ کیا تھا؟ امام بننے کی 5 کنڈیشن. کیا چیز ہے جو امام کو امام بناتی ہے؟ آپ میں سے وہ لوگ، وہ ساتھی جو اس علم کے اندر پہلی مرتبہ نہیں آئے ہیں، اب ان کے لیے جو اس علم کے اندر آج پہلی یا دوسری مرتبہ آئے ہیں اور امام شناسی سیکھ رہے ہیں، اس کو کون بتائیں گا کہ کیا 5 کنڈیشن سے ریکوائرمنٹ ہے جس سے ایک امام بنتا ہے، تاکہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے سیکھ سکیں. چلیں کون ہے جو بتائیں گا 5 کنڈیشن؟ تو پہلے علم دیتا ہے یعنی مدد. جی یعنی مدد. ہاں علم دیتا ہے، پھر اس میں اعظم، پھر اپنا پیار دیتا ہے، اور تو رشید صاحبہ نے ہم کو 3 بتائے ہیں، اور کوئی ہے جو اس کو 5 اور 2 ہے جو اس کو بتا سکے ہم کو؟ یعنی مدد. امام کو امام بننے کے لیے 5 چیزوں کی ضرورت ہے. پہلا تو جو امام ہے اس کا پیار چاہیے. سیکنڈ ان کا علم چاہیے، اور امر چاہیے. میں نے لکھا ہے پورا، لیکن اب میں اس وقت بھول گئی ہوں تھوڑا سا. علم، لو، امر
اور محبت چاہیے، اس کے لیے علم کے لیے محبت چاہیے، جو چاہیے. I think this. اچھا، تو مجھے ایک طرف سے خوشی بھی ہو رہی ہے کہ ہم نے اس سبجیکٹ کو دوبارہ سے اٹھایا ہے آج، اور تھوڑا سا افسوس بھی کہ یہ وہ 5 چیزیں ہیں کہ جو ہمیں زبانی، یعنی کہ ہمارے خواب کے اندر بھی ہم کو کوئی پوچھے تو ہم بتا سکیں. یعنی کہ اگر ہم کو یہی پتہ نہیں ہے کہ امام کس طرح بن جاتا ہے، تو پھر ہم امام شناسی کے اندر آگے کیسے پڑھیں گے؟ میں آج دوبارہ سے ایک مرتبہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، اور میں اگلی کلاس میں ایک سے سب سے پوچھوں گا. اگر آپ میں سے کسی ایک کو بھی یاد نہیں ہوگا تو ہم یہ کلاس دوبارہ اس وقت تک کریں گے جب تک سب کو یاد ہو جائے، کیونکہ ہم امام شناسی کے اندر آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں جب تک کہ ہم کو یہی پتہ نہیں ہے کہ امام کس طرح بنتا ہے، کیونکہ امام شناسی کا فاؤنڈیشن یہاں سے شروع ہوتا ہے. نمبر 1، امام کا پیار. پچھلے امام کا پیار اگلے امام کے لیے، یعنی کہ آج حاضر امام اپنے اس بیٹے کو جو اگلا امام بننے والا ہے سب سے زیادہ توجہ اور پیار دیتا ہوگا. جس طرح سے امام آقا سلطان محمد شاہ ہماری جان فدا ہو، انہوں نے حاضر امام کی طرف توجہ دی اور اپنا پیار ان کو دیا، کیونکہ امام کا پیار نمبر 1 کنڈیشن ہوتی ہے، پہلی کنڈیشن. نمبر 2، امام کا علم، دنیا کا علم نہیں، کا حقیقی علم وہ اپنے اس بیٹے کو دیتا ہے جو آگے جا کے امام بننے والا ہوتا ہے. پہلا پیار، دوسرا علم، یعنی کہ وہ اپنا علم، امام کا حقیقی علم اپنے آنے والے بیٹے امام کو دیتا ہے. تیسرا، اسم اعظم. امام اپنا اسم اعظم اپنے آنے والے امام کو عنایت کرتا ہے. یہاں پر یہ کہتا چلوں کہ پہلے جو 2 کنڈیشن تھی، یعنی کہ پیار اور علم، وہ مولا ہم جو امام کے اسپریچول چلڈرن ہیں وہ ہم کو بھی اتنا ہی پیار کرتا ہے کہ جتنا وہ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، اور ہم کو بھی اپنا روحانی باطنی علم دیتا ہے جس طرح سے وہ اپنے آنے والے امام کو دیتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ کامن ہے اسپریچول چلڈرن میں اور امام کے فزیکل چلڈرن کے اندر. یہ دونوں کنڈیشنز کامن ہے. نمبر 3 پر جو تھا اسم اعظم، وہاں پر ایک طرف سے وہ کامن ہے اور ایک طرف سے وہ پرٹیکولر ہے. کیا مطلب؟ ایک طرف سے وہ عام ہے، ایک طرف سے وہ خاص ہے. ہم کو بھی مولا اسم اعظم دیتا ہے، اپنے آنے والے بیٹے امام کو بھی اسم اعظم دیتا ہے. فرق یہ ہے کہ آنے والے امام کے پاس ایک خاص امام کا اسم اعظم ہوتا ہے، ہمارے پاس بھی اسم اعظم ہوتا ہے، لیکن اس بیٹے کے پاس امام کا خاص ایک اسم اعظم ہوتا ہے. اس کے بعد چوتھی کنڈیشن کہ وہ امام کی اولاد میں سے آل نبی، اولاد علی، اس کی اطرت سے ہوتا ہے. یہ چوتھی کنڈیشن سے ہم کو پتا چلا کہ اگر ہم اپنا اسم اعظم پورا بھی کر لیتے ہیں، ہمارے پاس امام کا علم بھی ہے، امام کا پیار بھی ہے، تو بھی ہم امام نہیں بن سکتے ہیں. کیوں؟
کہ ہمارے پاس چوتھی کنڈیشن نہیں ہے. کیوں سیکھنا ضروری ہے ہمارے لیے امام شناسی کے کورس میں؟ تاکہ کوئی بھی غلط امامت کا دعویٰ نہ کرے. امامت کا دعویٰ نہ کرے. اگر وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو کر فنافی امام بھی ہو جاتا ہے تو بھی اس کے پاس پروجنی نہیں ہے، اس کے پاس اطرت نہیں ہے، وہ آل نبی اولاد علی امام کا بیٹا نہیں ہے، اس لیے وہ امامت کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے. آپ نے دیکھا کتنا ضروری ہے ہمارے لیے جاننا کہ امام بننے کے لیے کیا چیزوں کی شرائط کیا ہے. اور یہ چوتھی شرط جو ہے، کنڈیشن جو ہے، وہ بہت ہی ضروری ہے تاکہ کوئی غلط امامت کا دعویٰ نہ کرے، کیونکہ وہ امام کا بیٹا نہیں ہے. پانچویں شرط، امام کا امر. امام کا امر، امام کا فرمان. چونکہ امام کے بیٹوں میں بھی بہت سارے بیٹے ہو سکتے ہیں اور وہ چار کنڈیشن کو میٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ امام کا پیار ان کے پاس ہو سکتا ہے، امام کا علم اس کے پاس ہو سکتا ہے، امام کا اسم اعظم اس کے پاس ہو سکتا ہے، اور پروجنی بھی ہو سکتی ہے، اطرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ امام کا بیٹا ہے. لیکن اگر اس کے پاس امر نہیں ہے تو بھی وہ امام نہیں بن سکتا ہے. اور ہم نے اپنے ماضی میں اپنی ہسٹری کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی کبھار امام کے بیٹوں میں سے کوئی بیٹا غلط امامت کا دعویٰ کر سکتا ہے. اس لیے پانچویں کنڈیشن جاننا ضروری ہو گیا کہ جس کو امام چاہے اپنا امر عنایت کرے، تب جا کر وہ امام بنتا ہے. خالی امام کا بیٹا ہو جانا کافی نہیں ہے، اس کے لیے امام کا امر بھی چاہیے. تو پانچ کنڈیشن کیا ہو گئی؟ امام کا پیار، امام کا علم، اسم اعظم، خاص اسم اعظم امام کا، امام کی اطرت، اور امام کا امر، امام کا فرمان. اس کو ہم نورن علی نور کا پرنسپل کلید بھی کہتے ہیں. کیا کلید ہے؟ کیا پرنسپل ہے؟ کہ نورن علی نور، امام کے بعد دوسرا امام، امام کے بعد دوسرا امام، امام کے بعد دوسرا امام، امام کا بیٹا امام، امام کا باپ امام، امام کا باپ امام، بیٹا امام، بیٹا امام، باپ امام. کیونکہ جب تک ہمیں یہ بات نہیں پتا ہوگی ہم کس طرح سے پتا کریں گے کہ امام برحق کون ہے؟ وہ جو یہ پانچ شرائط کو پورا کرتا ہے وہ امام ہے. نہ کہ وہ جو خالی جھوٹا دعویٰ کرے. امام برحق، امام آل نبی اولاد علی ہونے کے لیے پانچوں شرائط پوری ہونی چاہیے. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا امام اپنی بیٹی کو بھی اسم اعظم دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ چونکہ امام کی بیٹی کے پاس پہلی شرط ہے، امام اس کو بھی پیار دیتا ہے. امام کی بیٹی کے پاس دوسری شرط بھی ہے، امام اس کو علم دیتا ہے. امام کی بیٹی کے پاس تیسری شرط بھی ہے، اس کو امام اسم اعظم دیتا ہے. امام کے پاس چوتھی شرط بھی ہے اس کی بیٹی کے پاس کہ وہ بھی تو امام کی ہی بیٹی ہے، وہ بھی تو امام کی طرف سے ہے. کیا نہیں ہے اس کے پاس؟ پانچویں شرط کہ امام کا جو امر ہے وہ امام کے اس بیٹے کے پاس جاتا ہے کہ جو اگلا امام بننے والا ہوتا ہے. تو واپس ایک اور سوال سامنے آ گیا کہ امام کی بیٹی کیوں امام نہیں بن سکتی ہے جبکہ سبھی شرائط ہے
اور امام چاہے تو اس کو عمر بھی دے سکتا ہے. دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے؟ امام بادشاہ ہے، امام مالک ہے، امام کے پاس عمر ہے، تو وہ اپنی بیٹی کو کیوں عمر نہیں دیتا ہے؟ دو سوال. امام کی بیٹی کیا امام بن سکتی ہے؟ ہاں بن سکتی ہے، کیوں نہیں بن سکتی ہے؟ اگر امام چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی امام بن سکتی ہے. تو پھر کیوں امام نہیں بنتی ہے؟ اس لیے کہ جب وہ امام بنے گی اور جب وہ اپنے بیٹے کو امامت دیتی ہوگی تو اس کا باپ امام نہیں ہوگا، یعنی کہ اس کے بعد اطرت نہیں ہوگی. اب یہاں پر اطرت ختم ہو گئی، کیونکہ اطرت جو ہے، پروجنی جو ہے، وہ باپ سے آتی ہے، ماں سے نہیں. تو چونکہ امام کی بیٹی کا باپ یعنی کہ زارا کا باپ کریم تو امام تھا، تو وہ تو امام بن سکتی ہے. لیکن پھر آگے کیا ہوگا؟ پرنسس زارا کا جو بیٹا ہے اس کا باپ امام نہیں ہے، تو وہ اطرت ختم ہو جائیں گی، وہ پروجنی ختم ہو جائیں گی اور امامت کا کاروبار رک جائے گا. اس لیے امام اپنی بیٹی کو امامت نہیں دیتا ہے. کیا یہ بات ہم سمجھ گئے اچھی طرح سے؟ نہیں سمجھے تو ابھی پوچھ لیں، کیونکہ جب میں اگلے ہفتے اس کو پوچھوں گا سوال تو پھر سب کے پاس جواب ہونا چاہیے. اس کا جواب سب کے پاس ہونا چاہیے. اگر آپ ابھی نہیں پوچھتے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہیں. آگے چلیں. ایک اور آیت کا ریفرنس امام کے لیے اور امام کے گھر والوں کے لیے، کیونکہ ابھی ہم نے امام کے بچوں کی بات کی، امام کے بیٹوں کی بات کی، امام کی بیٹی کی بات کی، تو قرآن سے اس کا ریفرنس آپ لکھ لیں. سورہ نمبر 33 ہے اور آیت نمبر بھی 33 ہی ہے، 33. اور دیکھیں کہ خدا نے کس طرح سے نہ صرف امام کو بلکہ ان کی فیملی کو بھی، ان کے گھر والوں کو بھی پاک کیا ہے. اس کو آیا اطرت بھی کہتے ہیں، آیا پاکیزگی بھی کہتے ہیں، آیا طہارت بھی کہتے ہیں، اور اس کو امام کے کنبے کے لیے، فیملی کے لیے خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کے گھر والوں کو اتنا پاک کیا کہ جتنا پہلے کبھی کسی کو پاک نہیں کیا تھا. خداوند تعالیٰ امام کو اور امام کی فیملی کو کس طرح سے پاک کرتا ہے؟ وہ اس کو نور دے کر پاک کرتا ہے، کیونکہ نور کے اندر جب امام اور اس کی فیملی ہے، کیا مطلب؟ نورانی فیملی. ہم نورانی فیملی کہتے تو ہیں، کبھی کبھار ہم سمجھتے نہیں اس کا کیا مطلب ہے. نورانی فیملی یعنی کہ وہ نور کے اندر پاکیزہ کیے گئے ہیں، نور کے اندر نہائے ہوئے ہیں، نور کے اندر پیوریفائڈ کیے ہوئے ہیں، اور اس نور کے اندر ان کی مکمل کمپلیٹ پاکیزگی ہے. اب یہاں پر میں ہی ایک سوال کر دیتا ہوں کہ بھئی یہ نور کہاں سے آیا نورانی فیملی میں؟ نور کے آنے کا جو راستہ ہے، نور کے آنے کی جو چابی ہے، وہ اسم اعظم ہے. اسم اعظم سے ان کے اندر یہ نور آیا تھا اور یہ نور کی وجہ سے وہ پاکیزہ ہوئے تھے. اگر ہمارے پاس بھی اسم اعظم ہے تو پھر ہم بھی
ان کی طرح پاکیزہ ہو سکتے ہیں۔ اگزامپل لے لیں کہ جب یہ آیت اتری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کنبے کو، پنجتن پاک کو بلا کر کہا کہ جو بھی اس چادر کے اوپر بیٹھ جائے گا وہ خدا کے نور کے اندر ہے اور خدا اس کو پاکیزہ کرے گا، وہ پنجتن پاک میں سے ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی آسیہ نے پوچھا کہ کیا میں اس چادر میں بیٹھ جاؤں؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، یہ صرف میرے کنبے کے لیے ہے، یہ پنجتن پاک کے لیے ہے۔ لیکن پھر سلمان فارسی کو پنجتن پاک میں شامل کیا، اپنی بیوی کو نہیں کیا، لیکن سلمان فارسی کو کیا، کیونکہ وہ نور سے پاکیزہ ہو گیا تھا، اس میں اعظم سے پاکیزہ ہو گیا تھا۔ اس سے ہم کو پتہ چلا کہ وہ مومنین جو امام کے راستے پر اس میں اعظم کے ساتھ، نور کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے لیے یہ پاکیزگی ہے۔ اگلا ریفرنس ہے سورہ 7 آیت نمبر 7، وما کنا غائبین، کہ میں کبھی بھی غائب نہیں تھا۔ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے امام شناسی کے لیے، بار بار ہم یاد دلاتے ہیں کہ کبھی کبھار ہم بھول جاتے ہیں کہ امام جو ہے اس کا آغاز مولا علی سے نہیں، بلکہ ہمیشہ 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 امام اس دنیا میں موجود ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ سورہ 7 آیت نمبر 7 میں، وما کنا غائبین، ہم کب غائب تھے؟ اور اس کا ادراک ان کے لیے بھی ہوتا ہے جو مولا علی کے بعد کہتا ہے کہ آج امام ہمارا غائب ہو گیا ہے، لیکن ہم حاضر اور موجود، حی و حاضر، پریزنٹ اینڈ ایور لیونگ، ہمیشہ ہمیشہ کے امام کے اوپر یقین کرتے ہیں، اور یہ اس کا ریفرنس ہے۔ آپ اچھی طرح سے لکھ لیں اس کو، امام ہمیشہ دنیا میں حاضر اور موجود ہوتا ہے۔ سورہ 7 آیت نمبر 7۔ آخری ریفرنس واپس کہ امام ہمیشہ دنیا میں حاضر و موجود ہوتا ہے، اس کا کیا ریفرنس ہے؟ آپ لکھ لیں 57 3 and 4، سورہ 57 سورہ حدید آیت نمبر 3 and 4، دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ کامڑے صاحب اس کو پڑھیں گے آپ، آیت 57 3 and 4 کو پلیز۔ سورہ 57 آیت 3 and 4، وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، اور ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ هو الاول، سب سے اول وہ ہے، هو الآخر، سب سے آخری میں بھی وہی ہوگا، هو الظاہر، وہ ظاہر بھی وہی ہے، هو الباطن، اور باطن بھی وہی ہے، یعنی کہ چاروں طرف سے اس کو گھیر لیا کہ امام اول سے ہے، ہمیشہ سے ہے،
اور وہ آخر تک ہوگا. آپ نہ کہیں کہ کبھی امام تھے اور کبھی امام نہ تھے، یا کبھی امام غائب ہوتا ہے کبھی غائب نہیں ہوتا ہے. نہیں، امام ظاہر بھی ہے، یعنی کہ وہ جسم بھی رکھتا ہے. امام باطن میں بھی ہے، اور اسی کے اندر اس کا نور چھپا ہوا ہے. نہ کہ امام چھپا ہوا ہے، امام کا نور باطن ہے اور نور کا ظاہر امام ہے. امام کا باطن نور اور نور کا ظاہر امام ہے. امام اول بھی ہے، امام آخر بھی ہے. امام ہی ہے جس نے اس دنیا کو پیدا کیا، اور امام ہی ہے جو عرش پر آ کے بیٹھے گا. امام ہی ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے. آپ نے اس ریفرنس کو اچھی طرح سے لکھ لیا ہوگا. آج کے جو نوٹس ہیں اس کو بھی آپ لکھ لیں کہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہیں. کبھی ہم اس کو نور کہتے ہیں امام کو، کبھی ہم اس کو روشنی کہتے ہیں، کبھی ہم اس کو نالج کہتے ہیں، کبھی ہم اس کو گائیڈ کہتے ہیں، پیشوا کہتے ہیں، کبھی ہم اس کو خزانہ کہتے ہیں. امام کو ہم علیحدہ علیحدہ طریقوں سے جانتے ہیں. کبھی نور کے ریفرنس سے جانتے ہیں، کبھی خزانے کے ریفرنس سے جانتے ہیں، کبھی ہم اس کو علم کہتے ہیں، کبھی عقل کل کہتے ہیں، کبھی ہم اس کو پیشوا کہتے ہیں، کہیں پر ہم اس کو امام کہتے ہیں، کہیں پر ہم اس کو علی اللہ کہتے ہیں. امام ہی از خود نور بھی ہے، جسم کے لحاظ سے امام بھی ہے، الفاظ کے لحاظ سے اسم اعظم بھی ہے. امام ہی زندہ اسم اعظم بھی ہے. امام ہی عقل کل بھی ہے، اور امام ہی نفس کل بھی ہے. یعنی کہ امام ہی سب کچھ ہے. اگر امام کے اندر ہر چیز موجود ہے تو پھر آپ جو بھی اگزامپل لیں گے، جو بھی مثال لیں گے امام کے لیے وہ درست ہو جائیں گی. امام کے اندر ہی تمام چیزیں سموئی ہوئی ہے. جو بھی چیز آپ کہیں گے وہ امام میں سموئی ہوئی ہے. اگر اس میں ہر چیز سموئی ہوئی ہے تو اس کے اندر ہر انسان اور انسان کے جتنے بھی درجات ہیں، ظاہری اور باطنی درجات، وہ سب کے سب امام کے اندر سموئے ہوئے ہیں. یہاں پر ہمارا آج کا یہ جو سیشن تھا ڈے 4 کا چیپٹر 2 کا نور کا ختم ہوتا ہے. ناچیز آپ کی طرف ایک چارٹ بھیجتا ہے اور اس کے اندر نور کے 1 through 49 کولمز بنے ہوئے ہیں. 1 سے 49 کولم بنے ہوئے ہیں. آپ کو جتنے بھی نور کے ریفرنسز یاد ہو گئے ہیں یا جو نور کے ریفرنسز ہم نے کر لیے ہیں اپنی اس کلاس میں اور اپنی پچھلی کلاس میں، اس کو آپ لکھنا شروع کریں گے. پہلا نور کا ریفرنس کیا تھا، دوسرا کیا تھا، تیسرا کیا تھا. آپ کو تعجب ہوگا کہ جانے نہ انجانے میں ہم نے کتنے نور کے ریفرنسز کر لیے ہیں. آپ یہ چارٹ بنائیں اپنے کتاب کے اندر جو ناچیز بھیج رہا ہے، اس کے اندر آپ 1 سے 49 لکھیں اور جو جو نور کے ریفرنسز ہم نے کر لیے ہیں اس کو لکھنا شروع کر دیں. آپ جب یہ ہمارے امام شناسی کا کورس ختم ہوگا تو ہمارے سامنے کیا کیا ہوگا؟ ہمارے سامنے 12 امام کے ریفرنس ہو گئے اور ہمارے پاس 49 نور کے ریفرنس ہو گئے انشاءاللہ تعالی. تو یہاں پر ہم روکتے ہیں تاکہ کوئی سوال ہم پوچھ سکیں اور کوئی اور ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے تو ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. جی
اگر کوئی کوشچن نہیں ہے, کوئی کامنٹ نہیں ہے, تو آپ کے 2 ہوم ورک ہو گئے. ایک ہوم ورک ہے کہ یہ چارٹ بنانا ہے, اور ایک ہوم ورک یہ ہے کہ آپ مجھے کو بتائیں گے کہ امام بننے کے لیے کون سی 5 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. لائن سے بتائیں گے, ایک 1 2 3 4 5. اور امام کی بیٹی امام کیوں نہیں بن سکتی ہے. یہ آپ کا 1 ہفتے کا ہوم ورک ہے. مجھے امید ہے کہ آپ تمام آپس میں مل کر اس کو ڈسکس کریں گے, اور پھر اپنے اچھے نوٹ بنا کر اگلی کلاس میں ایک سب کے سب ایک کر کے بتائیں گا کہ امام کس طرح سے امام بن جاتا ہے, کیا 5 شرائط ہیں امام بننے کے لیے. جی, یا علی مدد. تھینک یو ایوری باڈی. یا علی مدد, یا علی مدد, یا علی مدد, یا علی مدد. یا علی مدد.